گرامی قدر احباب، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ روزہ افطار کب کیا جائے۔ گرامی قدر احباب، خالق کائنات کا پاک ارشاد ہے، یہ گرامی قدر احباب سورہ بقرہ ہے، ورس نمبر 187 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم رات کی ابتدا تک روزہ پورا کرو۔ اس آیت میں روزے کا تعین جو ہے، روزے کا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آخری وقت جو ہے اس کا تعین اللہ پاک نے کیا کہ رات کی آمد ہوتے ہی روزے دار کو افطار کر دینا چاہیے، اور رات غروب شمس سے شروع ہو جاتی ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی پر جو ہے حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، فرمایا جب کہ رات جو ہے وہ اس طرف سے آ جائے اور جو ہے دن اس طرف چلا جائے، تو فرمایا کہ اس وقت جو ہے جو روزے دار ہے اس کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے، اور یہی طریقہ آقا علیہ السلام کا اور آپ کے اصحاب کا تھا۔ گرامی قدر احباب، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان صائما امر رجلا فاوفى على شيء فاذا قال غابت الشمس افطر، کہ آقا علیہ السلام جب روزہ سے ہوتے تو ایک آدمی کو اونچی جگہ پر کھڑا کرتے، اور پھر جو ہے کھڑا ہونے کا جب اس کو حکم ارشاد فرماتے تو وہ شخص جب کہہ دیتا کہ آقا سورج غروب ہو چکا ہے تو حضور علیہ السلام افطار کر لیتے۔ بہرحال رات داخل ہوتی ہے سورج کی ٹکیا غائب ہونے کے بعد۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اور اس روایت کو گرامی قدر احباب بخاری اور مسلم نے یہ نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر وهو صائم، ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے اور حضور اس وقت روزے کی حالت میں تھے۔ فلما غربت الشمس فقال لبعض القوم، حضور علیہ السلام نے جب سورج غروب ہوا تو قوم میں ایک شخص کو ارشاد فرمایا یا فلان قم فاجدخ لنا، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ فقال، وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ لو امسیتا، آقا اگر تھوڑی دیر اور انتظار ہو جائے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انزل فاجدخ لنا، فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ فقال یا رسول اللہ فلو امسیتا، آقا اگر تھوڑے انتظار ہو جائے تو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے دے کر ارشاد فرمایا فاجدخ لنا، کہ اترو اور ہمارے لیے جو ہے وہ ستو گھولو۔ پھر قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علیک نہارا قال انزل فاجدخ لنا، فنزل فجدخ لهم فشرب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال اذا رأيتم اللیل قد اقبل من ها هنا قد افطر الصائم، کہ حضور علیہ السلام کے لیے جب ستو گھولا گیا، حضور نے ستو نوش فرمایا، تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھ لو کہ رات جو ہے اس طرف سے یعنی مشرق سے آ گئی ہے تو تم روزے دار ہو تو تمہیں اس وقت جو ہے افطار کر لینا چاہیے۔ گرامی قدر احباب، ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا وَلَوْ طَلَعَ أَحَدٌ عَلَىٰ بَعِيرَةٍ لَرَاهَا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی سواری پر ہو یا اونٹ پر ہو تو وہ سوار ہو کر جو ہے دیکھتا، جو سورج کو دیکھتا تو وہ دیکھ لیتا، اور یعنی سورج کو پھر آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ مشرق کی طرف سے جو اگر رات نکل آئی ہے تو فرمایا کہ تم نے اگر رات کو جو ہے نکلتا ہوا دیکھ لیا ہے اور سورج غروب ہوتا دیکھ رہے ہو تو فرمایا تم کیا کرو، افطار کر لو۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ، چونکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کی جو ہے شرح میں امام جو ہے ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ نے فتح الباری ہے، یہ شرح صحیح بخاری ہے، آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں وفی الحدیث استحباب تعجیل الفطر، کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں یہ بات دلالت کرتی ہے کہ بندے کو افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ إِمْسَاكُ جُزْءٌ مِّنَ اللَّيْلِ مُطْلَقًا بَلْ مَتَىٰ تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْسِ حَلَّ الْفَطْرِ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مطلقاً رات کے کسی حصے میں کھانے پینے سے رکنا واجب نہیں ہے، بلکہ جب بھی غروب شمس ثابت ہو جائے تو بندے کے لیے افطار کرنا حلال ثابت ہو جاتا ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورج کی ٹکیا غائب ہونے کے بعد افطار کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو بھیجتے کہ سورج دیکھنے کے لیے، جب وہ آ کے کہتا کہ غابت الشمس، کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو افطار، آپ جو ہے وہ سورج جو ہے روزہ افطار فرما دیتے۔ گرامی قدر احباب، اسی وجہ سے یاد رکھیں جو اونچی عمارتوں میں رہنے والے لوگ، ایک بندہ جو ہے وہ 50 جو ہے وہ منزلہ عمارت پہ رہتا ہے، یا گلبرگ گرین میں ہمارے 10-15 جو ہے وہ منزل کے اونچے فلیٹ ہیں،
تو وہ ایک اونچی جگہ پہ رہتا ہے، اس کا اور ہمارا روزہ افطار کرنے میں فرق ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے نزدیک سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن چونکہ وہ بلندی پہ اس کو نظر آ رہا ہے، لہٰذا وہ سورج کے غروب ہونے کا، سورج کے چھپ جانے کا انتظار کرے گا، جبکہ جو ہے ہم جو ہے ہماری نزدیک جو ہے آنکھوں کے سامنے اگر سورج نہیں ہے تو ہم روزہ افطار کر لیں گے۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں ان تمام احادیث سے ایک جملہ جو ہے وہ ایک بات ہم نے اخذ کی ہے کہ افطار میں جلدی کرنا یہ بھلائی کی علامت ہے، اور اس پر میں حدیث پیش کروں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، آپ روایت کرتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک لوگ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے تب تک وہ خیر اور بھلائی پر رہیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث ہے یہ امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے، اور ابو داؤد شریف میں جو ہے یہ حدیث مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، سنت یہ ہے کہ وقت افطار جب ہو جائے، اب جو ہے سنت کس چیز سے روزہ افطار کرنا ہے تو یاد رکھیں اس پر بھی حضور کی بے شمار حدیث ہے، میں 2-4 حدیث جو ہے پیش کر کے اپنی گفتگو کو تتمہ کرتا ہوں۔ گرامی قدر احباب، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، اور جو ہے اس کو عبد بن حمید نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان، کہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلیت تمرات۔ حضور اکثر سے یاد رکھیں کھجوریں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تازی کھجور، ایک ہوتی ہے خشک کھجور۔ تازی کھجور جو ہے اس کو عربی میں رطب کہتے ہیں، اور جو خشک کھجور ہے اس کو تمر کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مغرب ادا کرنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر تازہ کھجوریں حضور کو میسر نہ ہوتی تو پھر حضور علیہ السلام خشک کھجوریں استعمال فرماتے، اور پھر فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ حسن حسوات من ماء، کہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام جو ہے وہ پانی پر اکتفا کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الرطب لم یفطر الا علی الرطب فاذا لم تکن رطب لم یفطر علی الا التمر، کہ حضور علیہ السلام کے پاس اگر تازہ کھجور ہوتی تو حضور اس تازہ کھجور کے علاوہ کسی چیز سے روزہ افطار نہیں فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے پاس تازہ کھجور نہ ہوتی تو پھر حضور خشک کھجور کا استعمال فرماتے۔ گرامی قدر احباب، رہا معاملہ دعا کا، افطار کے وقت دعا کون سی پڑھنی چاہیے تو یاد رکھیں ہمارے ہاں جو دعا مذکور ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی حدیثوں میں مذکور ہے، لیکن ایک دعا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب افطار کر لیتے، تو ہم تو افطار سے پہلے پڑھتے ہیں نا، افطار سے پہلے کی یہ دعا، جب افطار کر لیتے تو حضور علیہ السلام فرماتے ذہب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالیٰ، کہ پیاس ختم ہو گئی، آنتیں تر ہو گئی، اور جو ہمارا اجر تھا وہ اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، جو بروز قیامت ہمیں میسر آئے گا۔ گرامی قدر احباب، یہ تھے روزہ کی افطار کے چند مسائل جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کامل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان روزوں کے خالق کائنات تمام فیوز و برکات مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور خالق کائنات رمضان کے باقی ماندہ ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما کر دین و دنیا کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔